بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام پڑھ کر کمال دیکھیے۔ رزق کے تمام تر پریشانی، رزق کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوں گے، میرا رب انشاءاللہ آپ کی وہ مشکلات کو ختم فرما دے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام، جو کہ بڑا ہی طاقت والا نام ہے، آپ نے 71 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس نام کے بہت سے برکات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نام کی توفیل، اس نام کی برکت سے اللہ رب العزت مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس آیت، اس لفظ کے پڑھنے سے دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس لفظ کے پڑھنے سے رب کریم رزق میں برکت، رزق میں فراوانی، رزق میں فراخی عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ لفظ ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو کئی سالوں سے رزق کی تنگی کا شکار ہے، جن کی گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس رزق تو بہت زیادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں۔ تو پیارے دوستو، آج جو لفظ بتانے جا رہا ہوں، آج جو اللہ کا بڑا ہی طاقتور نام بتانے والا ہوں، آپ نے صرف 71 مرتبہ نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آپ کے گھر آئے گی۔ رزق اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ کریم کا یہ مبارک نام یا فتاح ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی برکات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے رب کریم آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اور اس لفظ کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولوا دے گا۔ پیارے دوستو، یہ اللہ رب العزت کا یہ وہ مبارک نام ہے جس کے پڑھنے سے رزق اور دولت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ غیبی مدد کے نظارے انشاءاللہ اپنے آنکھوں سے خود دیکھ لو گے۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہو، غربت ہو، بے برکتی ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ رزق عطا کرے، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کے دولت میں اضافہ فرما دے، تو پیارے دوستو، اگر گھر کے تمام افراد اس عمل کو کر لے زیادہ بہتر رہے گا، وگرنہ گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ بعد نماز فجر صرف 71 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ درود پاک آپ جو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں آپ نے 71 مرتبہ یا فتاح کو پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ اللہ کریم کا یہ مبارک نام پڑھنا شروع کرو تو آپ نے یقین کو مکمل اور پختہ رکھنی ہے، اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کی رحمتوں کو اپنے اوپر برسنے کی سوچ رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے میرا رب میری یہ ضرورت، میری یہ مشکل، یہ رزق کی تنگی، یہ رزق کی پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، جب آپ اس طریقے سے روزانہ آپ اس عمل کو جاری رکھو گے تو یقین مانیے کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی لمحوں میں اللہ رب العزت کی رحم، اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں آپ پر اترے گی، اور آپ کے رزق کے حوالے سے جتنی بھی پریشانی ہوگی، جتنی بھی مشکلات ہوگی، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ بتا دیا بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے، خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو لازمی شیئر کرے تاکہ وہ بھی اپنے رزق کے مسائل کو، رزق کی پریشانی کو حل کروا لے۔
اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنے لگا ہوں، ماہ رمضان کا ایک ایسا عمل شاید آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ وہ عمل ہے جس کے پڑھنے سے رب کریم کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، رب کریم اپنی کرم نوازیاں آپ کو عطا کر دے گا۔ محترم ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے جالیوں پر لکھی گئی ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ ان کلمات کو اس بتائے گئے طریقے پر پڑھے گا، یقین مانیے بیٹھے بیٹھے رب کریم اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ پیارے دوستو، اس کی زندگی سے ہر مشکل، ہر پریشانی جڑ سے نکال کر رکھ دے گا۔ پیارے دوستو، اگر یہ کلمات وہ لوگ پڑھ لے جن کے گھروں میں غربت بس چکی ہے، جن کے گھروں میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال کر رکھے ہیں، جن کے گھروں میں بے برکتی ہے، نحوستیں ہے، پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر غریب شخص بھی اس عمل کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر ماہ رمضان میں پڑھ لے تو ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے رب کریم اس پر رزق کے دروازے کھول لے گا۔ پیارے دوستو، بیٹھے بیٹھے رب کریم دولت کے خزانے عطا کر دے گا، بیٹھے بیٹھے لاکھوں تمنائیں حاجتیں پوری فرما دے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کلمات کون سے ہیں اور یہ کلمات آپ نے کس وقت پڑھنے ہیں اور یہ کلمات آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ پیارے دوستو، طریقہ کار آپ خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں تاکہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کو کسی بھی قسم کا مشکل کا سامنا نہ ہو۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ نہایت ہی آسان اور مجرب وظیفہ ہے اور ماہ رمضان کا ایسا زبردست عمل ہے، ایسا لاجواب عمل ہے، شاید آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ کلمات کیا ہے؟ کلمات ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو روضے اقدس کے جالیوں پر لکھی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ماہ رمضان کی 5 نمازوں کے بعد آپ نے 129 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رب کریم کے یہ 2 مبارک نام یا وہاب یا فتاح کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 129 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا وہاب یا فتاح۔ محترم ناظرین، جب آپ ان دونوں تسبیحات کو اکٹھا کر کے ملا کر پڑھیں گے تو یقین مانیے ایسی کوئی مشکل دنیا میں نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے ہی نہیں جو اس وظیفے سے آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو سکے۔ آپ کو رزق کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ملے گی۔ آپ کو دولت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ رب کریم اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ آپ کے کاروباری مسئلے مسائل ہے، انشاءاللہ اللہ ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی ڈپریشن، پریشانی، بیماری، جو کچھ آپ کے خیال میں گزرے گا اور آپ چاہو کہ یہ کام اس طرح بنے، یہ کام اس طرح بن جائے، تو انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہو گے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے 129 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین
اور 100 مرتبہ یا فتاح یا وہاب یا وہاب یا فتاح، جس طرح آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، 4 سے 5 منٹ آپ کے لگ جائیں گے، لیکن ماہ رمضان ایسی بابرکت مہینہ ہے کہ ہر کوئی ذکر اذکار، عبادت، تسبیحات، تلاوت کلام پاک میں گزارتا ہے۔ تو آپ بھی چند منٹ اس وظیفے کے لیے نکال دیں اور اس وظیفے کو اپنے معمول میں رکھیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے جو کمالات آپ دیکھو گے، یقین مانیے حیران رہ جاؤ گے، اور اس خوشی میں انشاءاللہ آپ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ وظیفہ جو بتایا ہے صرف ثواب کی نیت سے آپ اس وظیفے کو مزید شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ عمل کرے اور کروڑ پتی ہو جائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں، اور جو شخص کم از کم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے یہ 5 نام 786 مرتبہ پڑھتا ہے، تو سمجھیے اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت، ہر خزانہ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں، اور یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی صبح سحری کا ٹائم، سحری جب آپ کر لے، سحری کرنے کے بعد آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے۔ درود ابراہیمی وہ ہے جو نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور سا درود شریف پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود شریف پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ 5 نام اس طرح سے پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ انشاءاللہ افطاری تک دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں ڈال دے گی۔ پیارے دوستو، وہ 5 نام کیا ہے؟ نوٹ فرما لیجئے۔ یا ستارو، یا غفارو، یا حنانو، یا منانو، یا ذی الجلال والاکرام۔ دوبارہ سن لے۔ یا ستارو، یا غفارو، یا حنانو، یا منانو، یا ذی الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، یہ 5 نام پورا دن آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھیے۔ خواتین بھی اس کو ہر حال میں پڑھ سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ نام آپ کو زندگی میں وہ کچھ دے کے جائے گے کہ آپ کل کو یہ بات کہیں گے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے وظیفہ کیا تھا، اس کے بعد اللہ نے ہماری قسمت کا ستارہ چمکایا ہے، اور اس کے بعد وہ کامیابی ملی ہے کہ پھر ہم نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا۔ تو پیارے دوستو، روزانہ بھی اس کو پڑھیے، ایک تسبیح روزانہ پڑھ لے، لیکن آج کے دن آپ نے اس کو 786 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ وظیفہ پڑھے اور آپ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو، اس مختصر سے وظیفے کو پڑھو گے، تو اس کے بعد آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اس وظیفے کے حوالے سے آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاتا چلوں کہ اس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے یا ذی الجلال والاکرام۔ جو بندہ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ جو مانگے اللہ عطا کرے، جو دعا مانگے قبول ہو جائے، تو وہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگے، یعنی اپنی دعا میں یا ذی الجلال والاکرام کو شامل کیا کرے، تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور آپ جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، اور جو وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، برائے کرم اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیا کرے۔
جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ماہ رمضان کا بہت ہی آسان سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان میں اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اپنے بچوں، اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ وظیفہ آپ سکھائے۔ پیارے دوستو، اتنا آسان سا وظیفہ کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس وظیفے کا معمول کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، جس میں رب کریم کی ایک ذاتی نام اور 2 صفاتی نام ہے۔ جو بندہ رب کریم کی ایک ذاتی نام اور 2 صفاتی نام ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، رب کریم اس کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ نام ہے جس کے پڑھنے والے پر رب کریم کی بے بہا رحمتی اور کرم نوازیاں ہوتی ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے والے کی رب کریم بخشش فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیوں کا ثواب درج کر دیتے ہیں، 10,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر ایک 1000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، اسی طرح 1000 بار پورا کرے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے اور وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے سے پہلے اور اسی طرح ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ پیارے دوستو، بسم اللہ کے حروف کے عدد 786 ہے۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ محترم ناظرین، سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے تو چوری، شیطانی اثرات اور اچانک موت سے محفوظ رہے گی۔ ذہن اور حافظہ تیز کرنے کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حروف ہے، اس کو پڑھنے سے 72,000 نیکیوں کا ثواب اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 72,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ مالی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پابندی سے پڑھ لیا کرے تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کے مصائب سے بچنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے ورد کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب استاذ بچے سے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو استاذ بچے اور والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، اور جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناقص ہے، اس کا نہ کوئی کام پورا ہے اور نہ ہی اس میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت اور فضیلت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ چند فضائل تھے، چند وظائف تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، کہ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو آئیے آج سے ماہ رمضان میں کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ورد شروع کرے، انشاءاللہ دولت بھی ملے گی، رزق میں برکت بھی ہوگی، شیطانی اثرات اور وساوس سے بھی محفوظ رہو گے، اور اسی طرح رب کریم آپ کو عزت شہرت سے بھی نوازے گا۔